نیلسن منڈیلے کے پاس وہ وقت آیا جب وہ بادشاہ بنا اس ملک کا، جہاں 30 سال وہ جیل میں رہا، اس کے منہ کے اوپر سے وہ پیشاب کر کے اٹھاتا تھا پولیس والا، اسی حال میں سے کھانا پڑتا تھا۔ اسی پولیس والے کو اس نے ایک ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہوٹل کے باہر، جہاں وہ چیف گیسٹ تھا پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ، وہ انٹر ہو رہا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ وتھ فل پروٹوکول، ریڈ کارپیٹ، ریسیپشن، وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ وہ جیل کا باوردی افسر جو کبھی تھا، اس کی وہ کھال اتر چکی تھی جس کو پہن کے وہ خود کو شیر سمجھتا تھا۔ اس ہوٹل کے عملے میں سیکیورٹی کا ایک گارڈ بکری بنا کھڑا تھا، وردی تو تھی اب اس کے پاس، لیکن منڈیلے کے پاس اب گردی تھی۔ منڈیلے نے اندر جا کے صدارت کی چیئر پہ تو بیٹھا ہی بیٹھا، کہا اس بندے کو بلاؤ۔ کسی کو نہیں پتا کیوں بلا رہا، لرزتا کانپتا پہنچ گیا۔ 30 سال اس نے اس کے منہ پہ پیشاب کیا ہوا تھا۔ یہ کہنے کا آسان ہے، ایک بار بھی بھگتنا مشکل ہے۔ آپ اس انسان کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، بھولیں گے نہیں۔ اب سائیکو ہو گئے ہوں گے، انتقام کی آگ میں پاگل ہوں گے آپ، اور اسپیشلی آج آپ کو اختیار دے دیا جائے، اس ملک کا سیاہ اور سفید کے مالک آپ ہوں، جہاں آپ نے جنگ لڑی ہو کہ سیاہ اور سفید میں فرق نہ کرو، صحیح اور غلط میں فرق کرو، قانون ایک رکھو، کالے اور گورے کی تمیز نہ کرو، کالوں کے لیے اور قانون اور گوروں کے لیے اور قانون۔ یہ جنگ لڑی ہو آپ نے ایک کالا ہو کے، اور گورا آپ کے منہ پہ پیشاب کر کے آپ کو اٹھاتا ہو، اور اسی حالت میں آپ کو وہ ناشتہ دیتے ہوں اور وہی کھانا ہو۔ 30 سال بعد خدا وہ وقت لائے کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جائیں، آپ اکیلے تھے، آپ کو پاگل کہا جاتا تھا، آپ کی بیوی اور آپ کا بچہ چھوڑ چکا ہو، بچہ مر گیا ہو، اور اس کے جنازے کے لیے آپ کو شرط رکھی جائے کہ اگر تم نے جنازے میں شامل ہونا ہے تو معافی نامہ لکھ دو، اور آپ خود اپنے منہ سے اقرار کرتے ہو کہ میری 30 سال کی اسٹرگل میں وہ سب سے کمزور لمحہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میرا بیٹا کیا سوچے گا، وہ پیدا ہوا میں جیل میں تھا، جوانی میں مر گیا ہے، میں جیل میں ہوں، میں اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، کیا سوچے گا میرا بیٹا۔ اس قوم کو تو میری فکر نہیں ہے، میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں، اور یہ قوم تو بے فکر ہے، میرا مذاق اڑاتی ہے، کن کے لیے میں پاگل ہوا ہوں۔ مٹی ڈالو، اپنے بیٹے کے جنازے میں شامل ہو، بیوی چھوڑ گئی ہے، شادی کر لی ہے، اس دوست کے ساتھ جو تقریباً آخری 3-4 سال تک ساتھ جیل میں رہا، پھر کہنے لگا یار چھوڑ پرے، کیا فائدہ، کس چکر میں میری بھی زندگی کے 25 سال گئے ہیں، تو بھی بیٹھا ہوا ہے، بیوی بھی تیری بوڑھی ہو رہی ہے، میں معافی نامہ لکھ کے جا رہا ہوں، اس قوم کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے کو سب چھوڑ گئے، بتاؤ کس نے پکڑی رکھا اس کو؟ جانتی ہو کس نے رکھا اس کو پکڑ کے؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں جب سائن کرنے لگا، اور یہی پولیس والا سائن کرانے لگا، تو مجھے حسین یاد آئے۔ میں سوچ رہا تھا میرا بیٹا جو ہے اور بیوی، اس کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب میں سائن کرنے لگا تو مجھے یہ حسین یاد آئے، میں نے کہا میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے کاغذ پھاڑ دیا اور حق پہ ڈٹ گیا۔ میں ایسے ملک میں اپنے بیٹے کا منہ اور جنازہ نہیں پڑھوں گا، نہ دیکھوں گا، جہاں کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فاقیت حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس کے لفظ ہیں؟ یہ چارٹر آف ہیومینٹی
خطبہ حجت الوداع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عمل کون کر رہا ہے؟ ایک کرسچن کالا افریقن نیگرو۔ حسین کو فالو کون کر رہا ہے؟ حسینی کون ہے؟ جس نے کبھی ماتم نہیں کیا حسین کا، جس نے کبھی بحثیں نہیں لڑی ابو طالب کے ایمان کی، جس نے کبھی تبرہ جائز ناجائز کی بحثیں نہیں لڑی، لیکن وہ حسین سے حق پہ ڈٹنا سیکھ گیا۔ حسین کی فوج کا وہ 73واں سپاہی ہے جس کو حور کے بعد اس جنگ میں شامل ہونے کی اتنے 100,000 سال بعد خدا نے موقع دیا اور وہ ڈٹ گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے کاغذ پھاڑ دیا، اور انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے مطالبے سے نہیں ہٹوں گا، اس ملک میں قانون ایک ہوگا، گورے اور کالے کو برابر ڈیل کیا جائے۔ جب وہ جیت گیا، عوام کو اس کی قدر ہوئی، صدر بنا، کالوں نے کہا گوروں کو اس ملک سے نکال دو، اس نے کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اگر گوروں سے زیادتی کرو گے تو میں ان کے ساتھ ہوں، میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ انسان برابر ہیں، جس کو جو کوالیفائی کرتا ہے، اپرچونٹیز برابر ہیں۔ اب اللہ اس کے سامنے اس گارڈ کو لاتا ہے، اس ہوٹل میں بلاتا ہے اس گارڈ کو، کتاب میں لکھا ہوا اس نے، سیکھا کرو جہاں سے اچھی بات ملے۔ حسینیت سکھا رہا ہے کوئی، عیسائیوں کے مولا حسین کے ساتھ بڑے خاص روابط ہیں، راہبوں کے، یہ بھی کوئی راہب ہے، گارڈ کو بلاتا ہے، کرسی پیش کرتا ہے اس کو، کہتا ہو یار ناشتہ کریں، تمہیں دیکھ کے دل کیا آج پھر کٹھے ناشتہ کریں۔ وہ گارڈ پریشان دیکھ رہا ہے اس کو، یار بیٹھو ناشتہ کرو، اس کو سالن ڈال کے دیا، خود سارا کچھ سرو کیا اس کو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا۔ یہ کس کی سنت ہے؟ امام زین العابدین گھر آئے، قاتل کو گھوڑا جوڑا دے رہے ہیں، 2 دن خدمت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندا کو کہہ رہے ہیں یار بس میرے سامنے نہ آنا۔ وہ جو حبشی تھا، غلام جو تھا جس نے مولا حمزہ کا کلیجہ جمایا تھا، وحشی، اس نے کہا یار میرے سامنے نہ آنا۔ اس چچا سے اتنا پیار ہے انہیں، جس نے جوانی میں ان کا ساتھ دیا ہے اس مشن میں، اور جس نے 8 سال کی عمر میں سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ دھیان سے بات کیا کریں۔ کسی نے سوال لکھ کے بھیجا ہوا تھا، اپنا موقف واضح کریں۔ میرا کیا موقف ہوگا بھائی؟ مجھے اپنے دین ایمان کی فکر نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے خدا کی کتابوں میں جانے ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔